وہ اوپر والے بھی نیچے آ جائیں، اعتکاف والے اپنے اعتکاف والے جو ہے وہ انتظام تو مسجد میں ہے، کہیں باہر تو نہیں چلے گئے پیشاب پاخانہ کر؟ جیسے اجازت ہے جس مسجد میں اگر انتظام نہ ہو تو وہ باہر جا سکتے ہیں، تو اپنے یہاں تو ہے نا انتظام، آگے آ جاؤ نا سر. دین کو سنبھالنے والے جوانی ہیں. دیکھو بوڑھے سب آگے ہیں، جوان کو ٹیکا کیوں لگ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو کوئی بوڑھا بیچارہ ٹیکے سے نہیں ہے، جوان سب ٹیکے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوستو بزرگو، ہم جس دور میں ہیں یہ آزمائش کا دور ہے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگوں کے یہاں فتنہ اس کو کہتے ہیں جو لگائی بجائی کرتا ہے. ادھر کی سن کے ادھر اس سے بچنا، یہ فتنہ ہے. اس کے سامنے کچھ مت بولے. فتنہ اس کو نہیں کہتے، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو. جیسے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فتنہ کیا فرمایا؟ مال. کیا فرمایا بھائی؟ تو مال کوئی فتنہ ہے کیا؟ مال تو ضرورت کی چیز ہے. مال نہیں رہے گا تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ مال نہیں رہا تو حج کو کیسے جائے گا؟ مال نہیں رہتا تو یہ اے سی والی مسجد بنتی کیا؟ پترے والی رہتی. ایک دو لوگ رہتے اعتکاف میں. 50-55 جو ہے نا وہ اس میں آدھے سے زیادہ اے سی کو دیکھ کے آئے میرے خیال سے. اے سی ہے، سہولت ہے، سنڈاس باتھ روم ہے. تو مال جو ہے یہ آزمائش کی چیز ہے. اللہ کے نبی نے جو کہا کہ بھئی یہ مال، کیونکہ یہ مال ہی ایسا ہے جو فرض نماز کے لیے مسجد میں نہیں آن دے رہا. اذان ہوتی ہے، گرائک کیا لے کے آتا؟ مال. کیا لے کے آتا بھائی؟ تو جاؤ کہ نہیں جاؤ، 2 منٹ ہے، 1 منٹ ہے، گئی جماعت. جماعت گئی تو بولے یار وہ جماعت چھوڑی جاتی تو دل نہیں ہوتا، گئی نماز. نقصان ہو گیا نا. حالانکہ یہ اعمال کہہ رہا ہے، اعمال. اعمال کے کیا معنی؟ اعمال. ہم لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، اپنی نفل عبادت کو کیا کہتے ہیں؟ اعمال. وہ اعمال کریے. تو اعمال کے معنی کیا کہ مال کو اعمال. تو جب یہ کریں گے تو مال خود ہی خود آئے گا. ارے آپ پرچھائی کو پکڑو گے تو پکڑ پاؤ گے؟ اپنی جو پرچھائی گرتی، چھاؤں جس کو کہتے ہیں، اس کو پکڑنے جاؤ گے تو نہیں پکڑ سکتے. لیکن جب اس کے الٹا اپن چلیں گے، یعنی اپن آگے چلیں گے تو یہ تمہارے پیچھے آئے گی. اس کے طرف جب پیٹ کر دیں گے تو خود ہی خود آئے گی. تو مال ایسا ہی ہے. جتنا آپ مال کو پکڑنے جاؤ گے مال آئے گا نہیں، لیکن جتنا اعمال کے آپ طرف آؤ گے مال خود بخود آئے گا. اور حدیثوں میں آتا جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا. وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑے خزانے اس کے پاس. اس لیے اللہ کہتے ہیں نا کہ کسی سے مت مانگو، مجھ سے مانگو. مانگو اسی سے. سب معلوم ہے، سب. میرے پاس آپ مانگو گے میں 1 بار دوں گا، کسی سیٹ کے پاس جاؤ گے وہ 2 بار دے گا، تیسری بار آپ کو دیکھتے سے پلٹ جائیں گا، بولے یہ پھر مانگنے آ رہا.
یہ ماحول ہے، کتنا ہی بڑا کروڑ پتی ہو، لیکن اللہ سے آپ جتنا مانگو گے اللہ اتنا خوش ہوگے۔ بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے، لیکن توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں بندے سے، اس سے معافی مانگ لی۔ تو فتنہ جو ہے دوستو بزرگو اس دور میں میرے حساب سے یہ موبائل ہے، یہ جو ہمارے کھیسوں میں ہے نا وزن دار۔ ایک صاحب آئے مسجد میں بغیر ٹوپی کے تھے، مطلب یار ٹوپی، ارے بولے وہ گھر پہ بھول گیا، مطلب موبائل کسے میں، موبائل نہیں بھولے آپ؟ یعنی کتنی اہمیت ہے دیکھو۔ پہلے زمانے میں اللہ کے عذابات جو آتے تھے وہ گلی میں آتے تھے، ایک گلی میں، یہ علماء سے سنا میں نا، تم بولیں کہاں لکھے لے، کبھی محلوں میں آتے تھے، کبھی شہروں میں آتے تھے، کبھی اتنے علاقے میں جو آجو باجو کا، جیسا ہمارے یہاں تھا خاندیش علاقہ ہے نا، ایک مراٹھواڑہ علاقہ، ایسے علاقوں میں آتے تھے۔ لیکن اس امت میں یہ عالمی فتنہ ہے، یہ جو آزمائش ہے نا، یہ جو موبائل کی، یہ عالمی فتنہ ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس دور کا، اور ہر گھر میں ہر ایک کی جیب میں موجود ہے۔ گھر میں 6 لوگ ہیں، 6 کے پاس ملیں گے آپ کو۔ بچہ ہے تو اس کو بھی ایک دلا دے رہے ابھی وہ ستا رہا ہو، میں کھیلنے آیا گھر میں، واٹس ایپ فیس بک، اب وہ مانگ رہا تو اس کے لیے اسپیشل پھر ایک لے رہے گھر کا، وہ نمبر بھی باہر رہتا تو فون لگا، ارے وہ گھر کا نمبر تھا، یعنی گھر میں بھی ایکسٹرا ہے۔ تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ فتنے اس امت میں آئے ہیں دوستوں۔ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ میرے نزدیک، میں میری اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، یہ موبائل ہے، کیونکہ یہ دور کر رہا ہے، یہ مسجدوں سے دور کر رہا، اعمالوں سے دور کر رہا، آپس کے تعلقات کو اس نے دور کر دیا، آپس کی بات چیت ختم ہو گئی، میاں بیوی کی بات چیت ختم ہو گئی، دوستوں کی بات چیت ختم ہو گئی، رشتہ داروں کی بات چیت ختم ہو گئی۔ پہلے شادیاں ہوتی تھی تو کارڈ لے کے گھروں پہ جاتے تھے لوگ، میں شادی ہے ہمارا، موبائل سے ڈال دیتے ہو، تو جب گھر جاتے تھے ان کی عزت ہوتی تھی، اکرام ہوتا تھا، محبت بڑھتی تھی، خدمت کا جذبہ ہوتا تھا، خدمت کرنے کا موقع ملتا تھا۔ آج ہے ایسا؟ آج فوٹو نکالتے ڈال دیتے، کیا کرتے بھائی؟ آج فوٹو نکال کے ڈال دیتے۔ کوئی چیز خریدنے جاتے تھے، اب واٹس ایپ پہ اس پہ سب نظر آ جاتی، جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہیں سے سب دکھ جا رہا، کیسی ہے، اچھی ہے، بری۔ جیسے کسی کو گاڑی خریدنا ہے تو فلانی جگہ اورنگ آباد میں گاڑی ہے، تو وہاں جاتے تھے، وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ ارے تو صحیح نہیں ہے اپنا آنا جانا، لیکن آنا جانے سے وہ تمہاری محبت بڑی تھی سامنے والے کے، اس سے آپ کے تعلقات بڑے تھے، آپ کی محبت اس سے بڑھ گئی، آپ کا رشتہ اس سے بن گیا، آگے آپ کا کاروبار اس سے بڑھتا تھا۔ لیکن اب وہ فوٹو آ جا رہا تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ یہیں سے ریجیکٹ۔ آگے 10 فوٹو، ایک گاڑی کے کتنے فوٹو، آگے سے، پیچھے سے، سائیڈ سے، چاروں ٹائر کے، اس کے آگے بمپر ومپر کیا کیا آتا سب ڈال دے رہا ہو چاروں طرف سے، تو یہیں سے اس کو پھر کیا کر رہے، اس کو ریجیکٹ کر دے۔ اب وہ جانا آپ کا، وہ آپ کا تعلق وہ ختم۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ امت کا فتنہ مال ہے، آپس میں جھگڑے، آپس میں انتشار، بیٹے باپ میں نہیں جم رہی، ساس بہو میں نہیں جم رہی، پڑوسی پڑوسی میں نہیں جم رہا، مال کی وجہ سے دوستو، کائے کی وجہ سے؟ کورٹ کائے کی وجہ سے بھری ہوئی ہے، کورٹ میں جتنے کیس ہے وہ سب مال کی وجہ سے، اور سب لینے والوں کے کیس ہے۔ ایسا آپ کو کوئی کیس نہیں ملے گا کہ میں دینے کے لیے کیس لڑا، سامنے والا لے نہیں رہا۔ ایسا ماحول عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھا، وہ زمانے ختم ہو گیا۔
کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے. اکیلی عورت حج کو جاتی تھی سونے سے لدی ہوئی زیورات سے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. آج برقعے میں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، برقعے میں جا رہے اس کو بھی دیکھتے لوگ، حالانکہ کچھ دکھ بھی نہیں رہا، کچھ نہیں تو پاؤں دیکھتے لوگ. اب عورتیں بھی ہوشیار ہو گئی، وہ بھی موزے جوتے پہننے لگ گئی، جب اب کیا دیکھے گا. وہ دور دوستو بزرگوں چلا گیا. وہ عالمی فتنہ اس وقت جو یہودیوں نے لایا ہے وہ سب سے بڑا موبائل ہے دوستو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری وقت تھا دو چیزیں امت کو دی، کہا کہ یہ دو پکڑ لو، آپ ہمیشہ کامیاب رہو گے، کوئی فتنہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا. ایک قرآن شریف اور دوسرا کیا ہے؟ موبائل. دوسرا کیا ہے؟ ارے بولو. ہاں، سنت. ایک سنت، ایک طریقہ، صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک، اور سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک ہر طریقہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. کہا کہ یہ دو چیزیں پکڑ لو، آپ کو کوئی فتنہ تکلیف نہیں دے گا کسی دور میں، اور امت اس سے غافل ہے. یہ رمضان کا مہینہ آتا تو قرآن کھولتے لوگ، اب قرآن میں کیا ہے وہی نہیں معلوم ان کو. ابھی دیکھو بہت سارے لوگ یہ بات سن کے قرآن ہی پڑھ رہے ہوں، جبکہ جب بات چل رہی ہے اجتماعی عمل ہو تو اس کو قرآن کو بند کر دینا چاہیے. ارے فرض نماز اگر کھڑی ہے تو تلاوت کریں گے کیا ہوئی؟ جماعت سے نماز اگر کھڑی ہے ظہر کی تو تلاوت کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے. اجتماعی عمل ہے. یہ بیان جو 10 دن ہو رہے ہیں یہ ہمارے اجتماعی عمل ہے، یہ طے شدہ ہے. کہاں سے علماء اکرام آ رہے ہیں، ہم قرآن لے کے بیٹھ جا رہے ہیں. وہ قرآن میں کیا ہے وہ بتا رہے ہو. وہ جو 10 علماء ہمارے یہاں آ رہے ہیں، کچھ آئے ابھی کچھ آئیں گے، وہ قرآن میں کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. ابھی ہم جو تلاوت کر رہے ہیں ہم کو کچھ نہیں سمجھ رہا، ہم کو صرف نیکی ملے گی بس، زندگی نہیں بدلے گی. عید بعد جو جائیں گے ہم تو وہی رمضان میں آئیں گے قرآن لینے. اور یہ 10 بیانوں میں یہ بتایا جا رہا کہ عید بعد بھی آپ کو مسجد میں آنا ہے. قرآن جب سمجھیں گے تو عمل ہوگا، اور عمل ہوگا تو زندگی کو بنانا آسان ہوگا. اب ایک نے آیت پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، کیا مطلب ہے؟ نیکی مل گئی اس کو، 1 روپے پہ 10 نیکی مل گئی. نیکی ملیں گی، زندگی نہیں بدلے گی. کتنے لوگ ہیں دنیا میں برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، آج تک داڑھی نہیں رکھ پائے. کوئی زمانے سے نماز پڑھ رہے 10 سال 20 سال سے نمازی، داڑھی نہیں آئی آج تک، ابھی وہ استرا مارتے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے. قرآن سمجھے ہی نہیں ان کو. قرآن اس لیے نہیں سمجھے کہ قرآن میں اندر انہوں نے دیکھا نہیں، صرف پڑھ رہے. قرآن کو جب سمجھیں گے تب زندگی بدلے گی. قرآن کے صرف پڑھنے سے زندگی نہیں بدلے گی، نیکی ملے گی. اب اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فتنہ جس دور میں آئے گا آپ اس قرآن کو اپنا لو، اس قرآن کو پکڑ لو. قرآن کو پکڑنے سے مراد سینے سے مت لگا لو، اس کو اپنی زندگی میں ڈال لو، اس کو اپنی زندگی میں اتارو. اب کیسے اتاریں گے؟ اب سمجھیں گے جب اتاریں گے نا. اب سمجھنے کو ہم تیار نہیں، ہم صرف پڑھنے کو تیار ہیں. ابھی ہمارے پاس دن بھر وقت ہے. اب اس وقت جو بیانات ہو رہے ہیں، عصر میں کتاب پڑھی جاتی، ختم و خواجگان ہوتا، جو بھی بیانات، جو بھی اجتماعی عمل چلتا، اس وقت تو قرآن کو بند کر دینا چاہیے. کیا عمل چل رہا ہے اس میں جڑنا چاہیے. اور ہم نے اس کو مخصوص کر دیا. قرآن کو کیا کر دیا؟ صرف مسجد میں ہم پڑھ رہے، گھر ہمارے ویران ہے ابھی بھی.
گھر میں موبائل چل رہے ہیں، یہاں اجازت نہیں موبائل کی تو یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ خیر، یہ برکت یہ مسجدوں میں ہی ہے۔ مسجد میں تو پہلے سے خیر برکت ہے، فرشتے کا ہے ماحول ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ یہاں کوئی سویا ہوا ہے وہ بھی محروم نہیں ہے برکت سے۔ مسجد کے اندر آ کے کوئی پیشاب پاخانے بھی کر رہا ہے وہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ اب ہم یہاں تلاوت کر رہے ہیں اور گھر پہ کچھ نہیں، گھر پہ ایک رکوع نہیں پڑھ پا رہے، ہم مسجد میں دو قرآن ختم ہو گئے ہمارے۔ تو ہمارا نظریہ صرف قرآن پڑھنے کا ہے، تلاوت کرنے کا ہے، اس کو سمجھنے کا نہیں ہے۔ اس لیے فتنے حملے کر رہے ہیں ہمارے اوپر، فتنوں سے بچاؤ ہمارا ہو نہیں پا رہا، ہم لوگ بچ نہیں پا رہے۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑے ہو رہا۔ آزمائش، فتنوں کا مطلب آزمائش سمجھ لو۔ حکومتیں لاتی کچھ نہ کچھ فتنہ، ہم مجھ کو کہتے ہیں وہ آزمائش لاتے، کچھ نہ کچھ لاتے، وہ شریعت میں مداخلت کرتے رہتے۔ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں دوستو بزرگوں قرآن کو، اور قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ ہے کہ ہم اس بیانوں کے اندر، علماء کے بیانوں کے اندر ہم بیٹھے، وہ قرآن ہی بتا رہے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا۔ جتنی بات ہو رہی ہے قرآن حدیث کے تعلق سے ہو رہی ہے، وہ دنیا کی بات تو ابھی ہوں گے، الیکشن آئے گا تو جوڑنا نہیں پڑتا جب کس کو۔ ابھی دیکھو تم جلسے ہوں گے، وہ لگ گئی نا، کیا بولتے ہے نا، سب کو معلوم ہے کیا لگ گئی، آچار سنہتا لگ گئی، مطلب اب الیکشن آ رہا۔ اب وہ جلسے ہوں گے گردی مولوی گنج میں 100 فٹ پہ، وہ لیڈر آئے گا، وہ آگے پیچھے 8-10 موٹر سائیکل، پیچھے 8-10 موٹر سائیکل، ہمارے نوجوان جھنڈے، اتنا استقبال کریں گے وہ کہ کسی عالم کا نہیں کریں گے آج تک، کسی مسجد کے امام سے اتنے مساوی نہیں کریں گے اس سے کریں گے، وہ کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ قرآن کو اگر سمجھتے تو اس کی جگہ علماء کی مجالس میں بیٹھتے، مدارس کی جو مجالس ہوتی اس میں بیٹھتے، بیانات ہوتے اس میں بیٹھتے، مسجدوں کے اندر 3-4 منٹ کی کتاب پڑھی جاتی اس میں بیٹھتے۔ ہم نے یہ چیزوں کو سمجھا نہیں، اس چیزوں کو سمجھا، اس لیے اللہ نے اس فتنہ میں جوڑ دیا۔ جاؤ ادھر ہی، جو چیز کو سمجھ رہے اسی میں جوڑ جائیے آپ۔ ایک دم بہترین چیز اللہ کے نبی دے دی، یہ 2 چیزیں پکڑ لو آپ، ایک کتاب اللہ قرآن شریف اور ایک میری سنت، آپ کسی فتنے سے متاثر نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے فتنے آئیں گے دور میں، جیسے جیسے زندگی گزریں گے نا، ایسے ایسے حالات آئیں گے آپ کے اوپر، ایسے ایسے آزمائشیں آئیں گے آپ کے اوپر، لیکن جو یہ چیزوں پہ جمع رہے گا اللہ اس کو پار کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے سنے نا واقعہ دجال کا فتنہ ایک آئے گا، دجال سنے کہ نہیں سنے؟ وہ بھی ایک فتنہ ہے، وہ آئے گا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں۔ حالات ایسے آ جائیں گے دنیا میں، بہت لمبا واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو مارنے آئیں گے، وہ سب بہت لمبا واقعہ ہے، ابھی اپنے پاس ٹائم نہیں، اپنے تو ابھی سے آنکھیں بند ہو رہی، ابھی سے آنکھیں بند ہو رہی، میرے کو کم کرنا پڑے گا تھوڑی بات، سنیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ تو 50 ہو گیا۔ یہ کیا سسپینس ہے، یہ میرے کو بھی آج تک سمجھائیے کہ مسجد میں 15 ہی منٹ میں آدمی کی آنکھیں بند ہوتی، اب یہی پوزیشن میں اس کو مولوی گنج 100 فٹ پہ بھیجو تو 2-2.5 گھنٹے تک اس کو سلاؤ تو سوئے گا نہیں، اس کو اے سی میں بیٹھائیں گے تو یہ سسپینس ہے یہ آج تک۔ 15 ہی منٹ میں اس کی آنکھیں تو ایسی ہونے لگتی جیسی کہ 3 دن کا اجاگرا جس کا کیسا رہتا، 3 دن سے سویا نہیں وہ آدمی کیسا، حالانکہ بھرپور نیند ہوئی ہے سب کی، لیکن وہ 3 دن کے اجاگرے والے کو ہم مولوی گنج میں بھیج دو تراویح بات، آپ پکڑ کے لاؤں گے شہری کو تو آئے گا نہیں وہ۔ تو یہ آزمائش کی چیز ہے، یہ بازار یہ بھی آزمائش ہے، یہ چوراہے یہ بھی آزمائش کی طور، یہ دوستوں کا گروپ یہ بھی آزمائش کی چیز ہے۔ اس آزمائش سے بچنے والا وہ ہوگا جو اللہ کے قرآن کو سمجھے گا اور اس کو اپنی زندگی میں لائے گا، اور سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا،
علماء کے بیانوں میں جانا پڑے گا. یوٹیوب ہم جو موبائل واپرتے ہیں اس کے اندر ایک حصہ یوٹیوب آتا ہے جس میں بہت ساری خرافات ہے لیکن بہت اچھی چیزیں بھی اس کے اندر, ہمارے اکابرین کے بیانات ہیں اس کے اندر. آپ گوگل پہ سرچ کرو, اس میں بھی آپ کو سب معلومات ملے گی. وہ اچھی چیز کے لیے بھی ہے ہم, لیکن ہمارا اچھائی کی طرف رجحان ہی نہیں ہے. میں نے اس دن بھی کہا آپ کو کہ ایک بیان آتا ہے واٹس ایپ پہ, ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے, وہ آدمی اوپر کر دیتا اس کو. بی جے پی کانگریس کا آیا تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے, کیا کہہ رہا ہے, پھر اس کو فارورڈ کرتا. ایسی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ایسی ہو رہا. آپ کسی کا بھی موبائل چیک کرو, اس میں اگر دینی بیانات ہے تو وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوئے ابھی تک. بولے فلانا بیان ڈالے تھے آپ نے, ہاں میں دیکھا ہے لیکن سنا نہیں. بولے چلو کہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کرا, اس کو اوپر کر دیا. وہ ایک دن آتا وہ ایکسپائر ہو جاتا, پتہ بھی نہیں چلتا, اس کو ہو جاتا نا, فائل میں سے چلے بھی جاتا ہو. تو یہ آزمائش کا دور ہے دوستو بزرگوں. اس میں وہ جمے گا جو قرآن شریف کو اپنی زندگی میں لائے گا. تلاوت کرنا ہے, تلاوت سے انکار نہیں ہے. ارے قرآن شریف ایسا ہے جس کو کوئی ٹائم بھی نہیں ہے تلاوت کا, کبھی بھی کر سکتے آپ. نماز کو ٹائم ہے, نماز کے لیے وقت ہے, فلانے وقت میں آپ پڑھ سکتے, کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے. لیکن قرآن شریف آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اللہ کا ذکر تو اس سے بھی آگے ہے. اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ سہولت ہے اللہ کے ذکر میں. عورتوں کو کچھ وقت ایسا آتا مہینے میں جس میں وہ نہ قرآن پڑھ سکتی, نہ نماز پڑھ سکتی, نہ روزہ رکھ سکتی, لیکن اللہ کا ذکر کر سکتی ہو. یہ اور سہولت اللہ دے دی. تو اللہ سہولت دے رہے ہیں, فتنوں کی بچنے کی چیزیں ہم کو دے رہے ہیں, لیکن ہم لینے کو تیار نہیں ہیں. اور ہم نہیں لے رہے تو اس سے کیا ہو رہا دوستو بزرگوں, ہم اس میں مبتلا ہو جا رہے ہیں. پھر ہم پریشان ہیں, ہماری تنگی, ہمارے گھر کے اندر جھگڑے, دواخانوں کے اندر ہماری گردیاں, کورٹ کے اندر ہم الجھے ہوئے, آپس میں قطع تعلق, آپس میں جماؤ نہیں, مسجدوں میں جھگڑے, مسجدوں میں مارا ماری, مسجدوں میں انتشار, مدارس میں انتشار, کیونکہ ہم نے اس قرآن کو سمجھا نہیں, ہم نے صرف تلاوت تک ہی رکھا اس کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے کہ یہ قرآن کو پکڑ لو اور میری سنت کو. کوئی بھی زمانے میں آپ رہو گے انشاءاللہ آپ محفوظ رہو گے. آج یہ دو چیزوں کی کمی ہے امت کے اندر, اس لیے امت فتنوں میں گر گئی, ہر طرف سے آزمائش میں پڑ گئی. اس لیے مسجدوں میں آنا صرف رمضان پورتا ہی رہ گیا, سال بھر امت آ نہیں پا رہی. وہ جمعہ کو آئیں گے, وہ ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ مسجد سے زیادہ لوگ روڈ پہ رہتے ہیں جمعہ میں. وہ جو یہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں روڈ پہ مجمع ہے, مسجد میں کم ہے, وہ بھاگنے والا مجمع ہے. 2 رکعت پڑھ کے بھاگو, کا بیان آنے, خطبہ, دعا, اس میں آدھا مجمع ایسا ہے کہ لوگ فجر کریں گے, جمعہ بھی نہیں پڑھتا, اس میں آگے آؤ, نہیں تو جمعہ بھی چھوڑ دیں. جیسے آج کل لوگ سفر میں ہے نا, بولے روزہ سفر میں چھوٹ ہے. روزہ چھوڑنے کی سفر میں اجازت ہے, لیکن کب اجازت ہے کہ میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے سفر سے. وہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ریگستان کا ماحول, دھوپ, کوئی سواری کا انتظام نہیں, وہ کبھی اونٹ رہتا تھا کبھی گھوڑا رہتا تھا, اس پہ سفر کرنا آسان ہے کیا؟ اس وقت ہے کہ سفر میں روزہ اگر آپ نہ رکھنا چاہیں تو چھوٹے. آج کے دور کا سفر تو آسان ہے, 4 ٹریک روڈ ہے, گاڑیاں اے سی ہے, کیا دقت ہے؟ کوئی دقت نہیں, آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے آدمی. اب اس چیز کو پکڑ لیا نہیں رکھنا ہے تو بولے سفر میں اجازت. روزے کتنی اہمیت ہے دوستوں, ایسا فتنہ اس ذریعے سے پھیل گیا انہیں امت کے اندر. ارے وہ روزے کی اہمیت اتنی ہے کہ ایک عورت اگر اس کا ڈیلیوری کا وقت ہے, بچہ پیدا کرنے کا, اس حالت میں اگر وہ رمضان کے مہینے میں ہے تو اس وقت اس کو نماز اس وقت کی معاف ہے, لیکن اس وقت کا روزہ معاف نہیں, اس کو بعد میں رکھنا پڑے گا.
नमाज की जरूरत नहीं उसको, नमाज की क्या उसको छुट्टी है, नमाज को बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं। उस वक्त में जितनी नमाजें छूटेंगी वो माफ है, लेकिन उतने दिन में जितने रोजे छूटेंगे वो माफ नहीं है, बाद में रखना पड़ेंगे तुमको। उस औरत को वो रोजे बाद में रखना पड़ेंगे, वो माफ नहीं है रोजा। कितनी अहमियत है रोजों की। अब फितना हावी हो गया कि सफर में तो रोजे की छूटने की इजाजत है, छोड़ देना रोजा। अरे भी सहूलत वाला रास्ता सफर है, उसमें छोड़ने की क्या जरूरत है, इतना बेहतरीन रोजा। अरे ये रोजा अगर तुम इसको बाद में भी रखेंगे साल भर तो ये फजीलत नहीं हासिल कर सकते। लेकिन ऐसा आजमाइश का माहौल बन गया, ऐसी ऐसी चीजें सामने आ गई दोस्तों बुजुर्गों। क्यों आ गई? क्योंकि हमने उस चीज को पकड़ा नहीं जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला के। तो कुरान की तिलावत हमको करना है, लेकिन तर्जुमे के साथ, उसके मानी के साथ तिलावत कर लेने का है। फिर उसके बाद उसका देखना है कि इसका तर्जुमा क्या है। उसका तर्जुमा भी मालूम करना है कि कुरान कह क्या रहा हमसे, कुरान क्या चाहता है। हमने उसको तिलावत के लिए रखे, नहीं तो फिर एक होती हमारे यहाँ कुरान खानी, कुरान खानी होती ना, उसमें वो समझते कुरान खानी का अलग, वो भी जरूरी नहीं। आप बिस्मिल्लाह करके दुकान में शरीक हो जाओ, हो गया आपका ओपनिंग। कुरान खानी करने की क्या जरूरत है। घर में भी आप बिस्मिल्लाह करके दाखिल हो जाओ, रोज पढ़ो कुरान, रोज कुरान खानी, रोज नफिल नमाज पढ़ो। घर में औरतों को नमाज पढ़ाओ, रोज कुरान पढ़े जा रहा आपके घर में। एक बार घर बनाना, उसमें कुरान की तिलावत कर लेना, बाद में फिर गाने बजना घर में, मोबाइल चलना। वो गाड़ियां लाते ना लोग, यहाँ हमारे यहाँ लाते, वो कलर मार देते, यहाँ सब गैरेज लाइन एरिया है। वो जैसे वो क्यों हुई क्या, वो मेरे पास आते, बोले वो पहले पढ़ दो। बोला पढ़ तो देंगे, उसके बाद तुमको भी पढ़ना है ना, तुम तो अंदर गाली गलौज गाने यही चलेंगी, तो वो जो पढ़ना है वो खत्म। तो मुस्तकिल चीज है ना। घरों में कुरान खानी कर लिए, हुफ्फाज इकराम को बुला लिए, मदरसे से बच्चों को बुला लिए, कुरान खानी हुई, 3x4 का स्क्रीन लग गया। दूसरे दिन देखने वाला है, हाँ कल कुरान खानी होगी, आज लगा दी। कल हुई ना, बोला कुरान खानी, आज चालू। अभी भी बहुत से घरों में अभी बंद है ये टीवी। क्यों? रमजान है, रमजान के बाद इजाजत है। कहां से लाए क्या मालूम। बहुत से लोग ढाक के रखते उसको, टीवी को क्या कर देते, ढाक देते उसको। बच्चे आते रिमोट, अरे अभी नहीं, रमजान महीना है। बच्चे को क्या माहौल बनाते घर के लोग, अभी नहीं, रमजान महीना है। यानी बचपन से उसको ऐसा माहौल बने ले कि रमजान में नहीं देख सकते, रमजान के बाद। वो बचपन से माहौल बन गया उसका, बच्चे का क्या माहौल बन गया, रमजान में नहीं देखते, रमजान के बाद छोड़ते भी नहीं फिर उसको, ऐसे ही ना। तो दोस्तों ये आजमाइश का दौर है, ये सारी चीजें आजमाइश है, जिसको हम फितना कहते हैं। ये आजमाइश की चीजें, ये स्क्रीन भी आजमाइश है। मेरे हिसाब से तो वो अच्छा था पहले, वो जो थिएटर थे ना, वो थिएटर में हम जाते थे स्कूल के जमाने में, वो वहीं रह जाता था। गए पिक्चर में, ये मेरी राय बता रहा मैं तुमको, कि वो पिक्चर में जाते थे, पिक्चर देखे, वो थिएटर वहीं रह जाता था, घर को आ जाते थे, फ्रेश हो जाते। अब वो थिएटर घर में आ गया वो, और घर से खीसे में आ गया, और खीसे से मस्जिद में आ गया, मस्जिद से हरम में भी आ गया, मस्जिद नबी में भी आ गया। अब क्या करेंगे? तो वही कहेंगे ना, वही अच्छा था, उसको वहीं छोड़ के आते थे। ये तो खीसे में आ गया, साथ में नमाज में भी आ रहा। अभी परसों मैं तरावी पीछे पढ़ रहा था, कुछ शरारत कर रहे थे, मैं पीछे जाता, ऊपर जाता, देखते रहता क्या चल रहा। तो 4 रकात के बाद भाई वो तस्बीह पढ़ने का है, तस्बीह पढ़ो सुभान जिल मुल्की वल मलकूत। तो एक बंदा घड़ी घड़ी मोबाइल निकाल रहा और वो आईपीएल देख रहा हो, क्रिक बच। मैंने उसको मना करा, अल्लाह के बंदे, वो घड़ी घड़ी सलाम फिरते से निकाल रहा, 4 रकात में थोड़ा वक्फा रहता तरावी के बाद, निकाल रहा ऑन कर रहा, वो क्रिक बच कुछ एक आता, वो उसमें वो आईपीएल चल रहा है ना, अभी चल रहा है ना, सबको मालूम होगा। देखो है वो देख रहा स्कोर कितने आउट हो गए, फिर अल्लाह वगैरह बोलते, फिर नियत बांध ले, ऐसी नमाज। तो वो यहां तक आ गया हो, मोबाइल जो है मेंबर पास भी आ गया हो।
ایک بار تو ایک مسجد میں ہم گئے، یہ مسجد بننے کی پہلے کی بات ہے، میں جیسا اعلان کرتا امام صاحب نے اعلان کرے بھائی صفے درست کریں، کندھے سے کندھا ملائے، موبائل بند کر دے، دوسری رکعت میں ان کا ہی بجنے چالو ہو گیا، وہی بول گئے موبائل بند کرنا، پریشان ہو گئے، وہ ہاتھ ڈال رہے وہ بند بھی نہیں ہو رہا۔ اب انہوں نے نیا نیا لیے تھے موبائل، ان کو کھیسے میں ہاتھ ڈال کے وہ بند ہی نہیں ہو رہا، ایک جیسا بج رہا، اور مائک میں بھی سنے آ رہا تھا اوپر نیچے مائک، تو وہ امام کے کھیسے میں بھی ہے، مولوی صاحب کے کھیسے میں بھی، سب کے پاس ہے دوستوں۔ تو یہ آزمائش کی چیز ہے، کیا یہ برا نہیں ہے، آزمائش ہے یہ، اس کو ہم اگر اچھے سے استعمال کریں گے انشاءاللہ، اپنی جو ضرورت کی چیز ہے، آج دنیا فارورڈ ہے، ہر چیز اسی کے ذریعے ہو رہی ہے، ہمارے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر اسی کے طور سے ایک نظام چل رہا ہے ہمارے کاروبار کا، تو اس کو ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو ضرورت کے حساب سے استعمال کریں۔ تو یہ کب ہوگا دوستو بزرگو؟ جب ہمارا تعلق قرآن کریم سے ہوگا، جب قرآن کو ہم سمجھیں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے، تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ اس کے اندر قرآن کی تلاوت کرے گا، خالی وقت میں بور ہوگا تو نعت کو سنے گا، علماء کے، ہمارے اکابروں کے بیانوں کو سنے گا، آپ گوگل پہ سرچ کرو، اس پہ سب چیز آئے گی، حدیث بھی آئیں گی اس کے اوپر، اس پہ آپ لکھو گے کہ روزے کے فرض کتنے، وہ بھی آئیں گا، غسل کے فرض آپ سرچ کرو، اس پہ وہ بھی آئیں گا، ڈاؤن لوڈ کرو آپ سے، اس پہ صرف گوگل میں جا کے آپ منہ سے بولو یا ڈاؤن اس کو لکھو، پھٹکے میں آ جائیں گے سب، غسل کے کتنے فرض، سب چیزیں اس کے اندر اندر جائیں، اس کا استعمال صحیح ہو جائے، اس کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو زندگی میں لاؤ دوستو، ایک ایک سنت کو لانا پڑے گا زندگی میں، صرف نماز پڑھ لیے چلے گئے، اس سے کچھ نہیں ہوگا دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھو، قرآن کہہ رہا نماز پڑھو، قرآن کیا کہہ رہا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، کیسی دو یہ نہیں ہے، قرآن میں لکھے لے کے رکو ایسا کرنا، سجدہ ایسا کرنا، یہ نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکو کرنے کی نے بتایا؟ یہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ حج کیسے کرنا، طواف کیسے کرنا، طواف میں کیا پڑھنا، احرام کیسے باندھنا، زکات کیسی دینا، کس کو دینا، روزے کیسے رکھنا، سحری کب کرنا، افطاری کب کرنا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ قرآن میں روزہ رکھو، کیسا رکھنا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جو نیت باندھ رہے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جا رہے ہیں، پھر آگے ناپ کے پاس ہاتھ باندھ رہے ہیں، پھر رکوع کر رہے ہیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے، یہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس طرح بتاؤ، روزے میں سحری میں یہ ٹائم اٹھو، یہ ٹائم افطاری کرنا ہے، زکات ایسے دینا ہے، تو ایسے پوری زندگی میں بتائیے اللہ کے نبی نے سب، یہاں تک بتایا کہ آپ پیشاب پاخانے میں کیسے جائیں، آپ کو پیشاب کی حاجت ہے، آپ پیشاب کرنے جائیں تو کیسا جائیں، کون سا پیر آپ کو رکھنا ہے اندر اور کون سا باہر نکالنا ہے، مسجد میں آنا ہے تو کیسا قدم رکھنا ہے اندر، کیسا باہر نکالنا ہے، سوتے ٹائم آپ کو کیا دعا پڑھنا ہے، اٹھتے ٹائم آپ کو کیا پڑھنا ہے، امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے، اکیلی اپنی نماز میں کیا پڑھنا ہے، وہاں طواف کرنا ہے، کون سے دن طواف کرنا ہے، نہیں تو سارے عرفات کے میدان میں نہیں طواف کر رہا ہوں، وہ خالی تھا احرام، حرم خالی تھا، بولے میں خوب طواف کر رہا ہوں، ارے اس دن وہاں عرفات میں پہنچنے کا تھا، تیرا حج کا ہوا اللہ کے بندے، تو اس کو معلومات ہی نہیں، وہ بولے خالی آج حرم خوب طواف کرا، بولے میسج بھی ڈال رہا، فوٹو بھی نکال رہا، سیلفی، بولے آج میں نے بہت طواف کرا، اس دن طواف کا نہیں کام تھا، اس دن عرفات کا قیام تھا، اب اس کو کچھ معلومات نہیں اللہ کے بندے۔ تو یہ کنے بتایا؟ یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک، اور سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک، پوری زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس طرح کرو۔ بیوی کے پاس جانے کا بھی طریقہ بتا دیا، ارے ایسی ایسی چیز بتا دی تھی کہ ہم کو کسی کی رہبری کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے کو کسی کی رہبری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج دنیا کا ماحول ہے کہ دنیا اس کے پیچھے پڑی، اس کے پیچھے پڑی، وہ جیسا بول رہا ویسا کر رہے،
یہ دنیا کا ماحول ہے، ہمارا نہیں. ہمارا ایمان والوں کے لیے سب سے بڑے رہبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا کا ماحول ہے کہ جو جیسا بول رہا ویسا کر رہا. اور پھر ایک شخص نے اپنے گھر میں آیا اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، وہ سنے ہوں گے آپ نے، وہ پیان نہ ذرا لمبی ہو گئی تو اس کو نہ ذرا کاٹ دو تھوڑا سا نیچے سے، وہ ٹکنوں کے نیچے جا رہی. ماں نے کہا کہ بھائی بیوی آ گئی نا تیری، اب میری کیا ضرورت ہے، ابھی ماں سے کام کراتا ہے تو جب بیوی کو بول، بیوی کاٹ دیں گی. پائچہ آپ کا جو بڑا ہے وہ بیوی کے پاس گیا، بیوی سے کہا کہ وہ پتلون جو پینٹ جو ہے نا میری، اس کا پائچہ جڑب زیادہ لمبا ہے، اس کو تھوڑا سا کاٹ دو. تو کہا میں کام کرنے آئی ہے کہ گھر میں؟ شریعت معلوم ہے آپ کو، میں اگر دودھ بھی پلا دوں تو آپ کو احسان ماننا پڑے گا بچے کو. میں کیا کام کرنے آئی ہے؟ جانو تمہاری بہن پڑے رہتی گھر میں، اس کو بولو. وہ بیچارہ کیا کرتا، بہن کے پاس گیا، بہن سے کہا کہ بھائی وہ پتلون کا جو پائچہ ہے نا وہ لمبا ہو گیا، اس کو تھوڑا سا کاٹ دو. تو بولے بیوی کا کے لیے لائے ہیں؟ بیوی ہے نا، اس سے کام کراؤ نا سب. ابھی سے بولے شروع ہو گئے غلامی، ابھی آئی نہیں، جب سے چالو ہو گیا بولے. وہ بیچارہ تھک ہار کے جا کے سو جاتا. اب ماں کو خیال آتا کہ بیٹا تو میرا ہے اور میں نے اس کو بھگا دی، میرا اتنا لاڈلا بیٹا، پیارا بیٹا، اتنا بچپن سے میں نے اس کو پالی پوسی بڑا کری. تو ماں اٹھتی، وہ بیٹا تو سوئلا ہے، ماں اٹھتی اور جاتی وہ پائچے کو کاٹ. اب بیوی کو یاد آتا، بیوی کہتی کہ میں نے اس کو بھگا دی، راتوں کو مٹھائی لاتا میرے کو اسپیشل، نہ ماں کو دیتا نہ بہن کو دیتا، چھپا چھپا کے لاتا کھلاتا. بائک لاتا، میرے کو بولتا اپنے کو دوا خانے میں چلنا ہے اور گھماتا چوپاٹی پہ. تو بولے میں نے اچھا نہیں کری، اس کو جو ہے واپس بھیج دے. نہیں بولے یہ تو میرے کو ہی کرنا چاہیے تھا. بیچارہ ناراض ہو کے چلا، وہ جاتی وہ بھی کاٹ دیتی. اب بہن کو خیال آتا کہ بھائی میرا ہے، بچپن سے ساتھ کھیلے ہیں، ساتھ میں رہے ہیں، میرے کو اسکول چھوڑتا تھا، لاتا تھا، لے جاتا تھا، میری کتنی خدمت کرا، آگے بھی وہ جب پروگرام آئیں گا شادی کا تو یہی کریں گا، اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں گھر میں. اس کو بھی ہمدردی آتی، وہ بھی جاتی وہ بھی کاٹ دیتی. اب وہ پینٹ جو ہے نا وہ چلٹی بن جاتی، کیا ہو جاتا وہ. تو جس کو جیسا سمجھ میں آیا، یہ دور ویسا ہے دوستو بزرگو، سمجھ رہے تم کو، یہ دور ایسا ہی دور ہے یہ. اس لیے دو چیزوں کو پکڑ کے رکھنے کی اللہ کے نبی نے ہدایت دی کہ کتاب اللہ کو آپ پکڑو اور جناب میری سنتوں کو پکڑ کے رکھو، تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو ایک ایک سنتوں کو زندگی میں لاؤ دوستو. دسترخوان پہ ہم ابھی دیکھو ماشاءاللہ اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہیں، سب سسٹم چل رہا ہے نا، برابر سسٹمیٹک چل رہا ہے. دسترخوان پہ بچھا کے سو رہے، اعتکاف میں آئے تو بچھا کے سو رہے، نہیں تو ایسے سو رہے تھے ہم مسجدوں میں. آج بھی لوگ سو رہے ایسے، مسجدوں کے آداب کے خلاف ہے دوستو. روزہ ہم رکھ رہے ہیں، ہم احسان تھوڑی کر رہے ہیں اللہ کے اوپر. مسجدوں کے آداب ہوتے ہیں، مسجدوں میں بغیر کپڑا بچھائے سونا منع ہے. اور کپڑا بھی کیا بتایا گیا ہے؟ موٹا کپڑا، تاکہ آپ کو اگر کوئی حاجت ہو گئی نیند میں آپ کو حاجت ہو گئی، اطلام ہو گیا، جس کو بولتے ہیں ہم سمجھتا نہیں، نائٹ فال کیا بولتے، وہ اگر ہو گیا تو وہ گندگی مسجد میں نہیں گی، وہ کپڑے پہ گرے گی آپ کے، اگر آپ نے کپڑا بچھایا ہے. یقین مانو، ایمانداری سے ہم سوچو کہ ہم اس طرح ہمارا مسجدوں میں وقت گزرتا ہے رمضان میں. آج حالت دیکھو مسجدوں کی کیا ہے، کوئی اوندا پوندا کیسا کیسا سو رہا ہے. مسجد کے آداب ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں فرشتے رہتے ہیں، اس کے آداب ہے جیسے گھروں کے آداب ہے ہمارے. ارے کسی آمدار خاصدار کلیکٹر کے یہاں جائیں گے تو ایسے لو لیں گے ہم، کیسے جائیں گے، کیسے ادب سے بیٹھیں گے، ایسا پڑے. کتنی بے حرمتی. ہم نے سمجھا نہیں دوستو بزرگوں، دین کو ہم نے سمجھا نہیں، دین کی چیزوں کو ہم نے لیا ہی نہیں زندگی میں. جس کو جیسا سمجھ میں آئے، جیسے وہ کاٹ رہی نا، ایک ایک نے کاٹ دی اور چٹنی بنا دی ہے، ویسے حالت ہے آج امت کی. نماز کے ٹھکانے نہیں، لوگ پیشاب پاخانہ کرنے آتے مسجد میں، اور بند رہا تو دم دیتے ذمہ داروں کو، تالا کھولو نا، کائی کے لیے رکھے لے.
ارے بھائی مسجد کی چیز مسجد میں آنے والے کے لیے، مسجد میں جو انتظام ہے گیٹ کے اندر، پیشاب پاخانہ، یہاں تک کہ مٹکا، اس کے اندر جو پانی ہے، وضو کھانے کے لیے جو ٹاکی میں پانی ہے، وہ نماز کو آنے والے کے لیے ہے۔ نماز کے علاوہ اگر آپ کو پیشاب لگ رہی تو وہ نگر پالیکا کے بنے، وہاں جانا چاہیے، وہ نگر پالیکا بنائے نا، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ۔ وہ تو احسان مانو کہ کھلے رہتے ہیں، اس میں ہم دادا گیری کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، ہمارا کوئی رائٹ ہی نہیں، نہ کوئی حق ہے کہ مسجد کھولو، مسجد نماز کے وقت میں کھلے گی۔ ارے عربی ممالک میں یہ حال ہے، ہمارے حاجی لوگ جاتے ہیں نا، بتاتے ہیں بند رہتی مسجد 11 بجے تک، وہ زیارت کو جاتے ہیں نا، حج ہو جاتا 5-6 دن میں، پھر اس کے بعد وہ زیارت کو جاتے تو مسجدیں بند رہتی، اولاد اس وقت کھول دیتے۔ سب بنگلہ دیش کے، پاکستان کے مؤذن ملیں گے وہاں پہ آپ کو، تو وہ بات چیت کرتے اردو میں، تو بولے یہاں اجازت نہیں ہے، تالا مارو، 11 بجے زائرین آئیں گے جب کھولنا، کہیں اجازت تھی دوستوں؟ ہم نے کیا حال کر کے رکھا ہے مسجد ہوگا؟ ارے ہمارے یہ حالت ہے کہ آپ کبھی وہ پاخانہ دیکھیں گے، اوپر پاخانہ کر کے چلے جاتے لوگ، پانی بھی نہیں ڈالتے۔ گھر میں ایسا کرتے ہم، گھر میں ایسے رہتے، ہمارے بیت الخلا پاخانے، طہارت خانے ہمارے گھر کے ایسے ہیں، غسل خانے ہمارے ایسے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر ماربل ہے، ٹائل لگی ہوئی، کتنی صفائی رکھتے ہم۔ مسجد میں گان رہی تو امام کہاں ہے، مؤذن کہاں ہے، ٹرسٹی کہاں ہے؟ اور ہر آنے والے کا کام ہے وہ۔ تو یہ چیزوں کو ہم نے سمجھا نہیں، اس لیے نہیں سمجھا کہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا دوستو، ہم نے دنیا کی سب تعلیم کو سمجھا، قرآن کی تعلیم کو نہیں سمجھا۔ اس لیے بجائے قرآن کی تلاوت کے موبائلوں میں لگا دیا ہم نے۔ بچوں کو بھی، بچہ روتا تو کیا کرتے اس کو؟ پہلے کھلونے تھے، کھلونے، جھنجھنے کیا کیا آتے تھے نا کھلونے، وہ دے دیتے، بچہ رویا گیا وہ دیتے۔ آج کیا دیتے بچے کو؟ رویا گیا، میاں بیوی کو باہر جانے کا ہے نا گھومنے، تو کیا کرتے؟ اس کو موبائل دے دو بچے کو، ان کو معلوم ہے 1 گھنٹے تک کھیلیں گا، 1 گھنٹے میں تو اپن آ جائیں گے چوپاٹی سے۔ وہ بچے کو ساتھ میں لے جائیں گے تو وہ ڈسٹرب کرتا بچہ، کباب میں ہڈی رہ دو بچہ، تو وہ موبائل کے ذریعے اس کو روک رہے۔ بچہ روتا پہلے کھلونے دے کے اس کو سمجھایا جاتا تھا، آج اس کو موبائل کے ذریعے سمجھایا جا رہا، بچپن سے وہ اسکرین پہ اس کی انگلیاں چل رہی ہے، تو کہاں جائیں گے مستقبل دوستوں کو؟ اس لیے بہت زیادہ سمجھنے کی چیز ہے، بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی چیز ہے۔ اس کو استعمال کے لیے منع نہیں کیا گیا، علماء نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ اس کو استعمال کریے، لیکن یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور ہر فتنے سے بچاؤ کے لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتاب اللہ قرآن شریف کو اپناؤ اور میری ایک ایک سنت کو پکڑ لو، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو گیا، اور اس سے ہٹو گے آپ گمراہ ہو جاؤ گے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اپنے بچوں کی بچپن سے تربیت کرو، بچپن سے ان کو اچھے ماحول میں رکھو، گھروں کے اندر رکھو۔ باہر کا ماحول صحیح نہیں ہے دوستو بزرگوں، باہر دوستوں کا فراق، آج کھیلنے کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چلتی۔ آج ہم لوگ واٹس ایپ پہ پڑھتے رہتے، وہ مسلم لڑکے نے وہ غیر کو لے کے آیا، ہندو لڑکی کو لے کے آیا، کون سا کمال ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ کسی ہندو کو مسلمان بنانا کیا کمال ہے؟ ابھی کمال یہ ہے مسلمان کو مسلمان بنائیے آپ، یہ سب سے بڑا کمال ہے آج کے دور میں۔ آج سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ وہ خوش ہوتے لوگ، ہاں وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ ارے ایمان میں داخل ہوئی، لیکن اس سے پہلے اس سے جو ناجائز تعلق کیا اس کا کیا؟ وہ کیا اس کو دیکھتے سے ایمان میں داخل ہو گئی کیا؟ یہ اس کے ساتھ گھوما، اس کو لے کے گیا، پتہ نہیں کیا کیا گندگی کیا، حد سے بات بڑھ گئی جب شادی کیا، اب اس کو ایمان میں داخل کرائے تو کیا کمال کی بات؟ اس کے پہلے جو حرام کاری ہوئی اس کا کون جوابدار ہے؟ وہ تو آخرت میں پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی دوستوں؟ بہت زیادہ سمجھنے کی چیز ہے، بہت زیادہ سنبھلنے کی چیز ہے۔ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ، بچوں پہ نگرانی رکھو۔ لڑکیاں مدرسے میں جا رہی ہیں اس پہ بھی دھیان رکھو آپ، ایسا نہیں کہ مدرسے میں جا رہی تو اس کو آپ چھوڑ دیے، کیونکہ مدرسے میں ہم آج کل جاتے ہی نہیں۔ شری جی کنوسا کے پاس دیکھو کتنی لائن لگی ہے بچوں کو لینے کے لیے، مدرسوں کے پاس کوئی ماں باپ آتے بچوں کو لینے؟ یہ حال ہے امت کا۔
آپ نے کبھی دیکھا سراج العلوم فلاں کے پاس ماں باپ کھڑے ہیں، بچے آ رہے ہیں، ایسا دیکھیں آپ نے؟ نہیں دیکھیں گے آپ. بچے اپنے طور سے آ رہے ہیں، اپنے طور سے جا رہے ہیں. لیکن آپ شری جی میں جاؤ، کنوسا میں جاؤ، یہاں نماز پڑھتے لوگ اس مسجد میں، کیونکہ اگر وہاں پہ اگر وہ بچوں کو لینے جائیں گے تو دوسرے جمعہ چھوڑ جاتی لوگوں، کیونکہ اوقات ایسے اسکول لگے کہ نماز ضائع ہو جا رہی. کتنے رکشہ والے ہم کو آ کے بتاتے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا کہ 1 بجے رکھیے تو ہماری نماز ہو جا رہی، ورنہ بچوں کو ریسیو کرو پھر ان کو ڈراپ کرو تو وہ بولے جمعہ چلے جاتا ہے. آج اتنی بھیڑ ملیں گی، دیکھو سامنے ہی کنوسا اسکول ہے، مسلم برقعے میں عورتیں آتی ہیں، ایکٹیوا لے کے، وہ ایکٹیوا چلا رہی ہو، بچوں کے لیے کھڑی ہے، کائی کے لیے کھڑی ہے. اور یہاں جب وہ ایڈمیشن ہوتا ہے، وہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، ہم لوگ جب فجر میں آتے لوگ 11 بجے سے یہاں لائن لگاتے رات کو، اس میں عورتیں بھی ہوتی برقعے والی، رات کے 11 بجے سے لائن لگتی ہے. وہ کھڑکی صبح 7 بجے کھلتی ہے ایڈمیشن پیپر کی، وہ پوری لائن یہ گیٹ سے لے کے وہ جو 80 فٹ روڈ کا جو گیٹ ہے نا وہاں تک لائن رہتی، اس میں مسلم اکثر رہتے آدھے سے زیادہ. کبھی مدارس میں ہم نے دیکھے کہ لائن لگا کے کھڑے ہیں، مدارس میں دم دیتے ہم تو، داخلہ کرو، زکات نہیں دیں گے، چمڑا نہیں دیں گے. وہ تعلیم کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے، یہ تعلیم سے ناکامیابی نہیں ہے، لیکن وہ آخری تک کام آنے والی تعلیم. آج اس کی عظمت کیا ہے ہمارے دلوں کے اندر؟ علماء ہمارے پاس کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا اذان دے دو، لاؤ مولانا کو پکڑ کے. بچہ بڑا ہو گیا، عقیقہ کرنا ہے، جانور ذبح کرنا ہے، لاؤ مولانا کو. پھر اس کو کلمہ سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، لاؤ مولانا کو. نکاح کرانا ہے، لاؤ مولانا کو. جنازے کی نماز، لاؤ مولانا کو. اس کے علاوہ کہیں مولانا کی کوئی ذکر نہیں، کوئی آمد نہیں، کہیں کوئی پوچھتا نہیں. میرے کو بولتا تم امام صاحب تمہارا بہت ڈیمانڈ ہے، بولا مسجد میں ہو، باہر نہیں ہے. امام مسجد میں، وہ مسجد میں رکو میں جاتا تو رکو میں جاتے ہو، باہر کچھ نہیں. میں باہر کچھ کرنا، میرے پیچھے کوئی نہیں آتا. یہ بھول ہے امت کی کہ فلانے امام صاحب ہیں، فلانے مولوی صاحب ہیں، وہ مسجد میں ہی ہے. وہ مسجد میں تابع دار ہے، باہر کوئی تابع دار نہیں ہے. ارے میں اعلان کرتا موبائل بند کرو، اس کے بعد بھی بستے کیا کہ تابع دار ہے. جماعت کھڑی ہونے سے پہلے امام لوگ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی موبائلوں کو بند کر دیجئے، کہ آپ گھائی گردی میں آئے تو آپ کا چالو رہے گا، دیکھتے بھی نہیں ہو، بستے رہتا ہو. تو دعا مانگنے سے پہلے بھاگ جاتے ہو، سمجھے فاجد ہوں گے. تو دوستو ہم اس تعلیم کو لے، یہ قرآن کی تعلیم، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ ایسی چیز ہے دوستو جس دور میں ہم رہیں گے، آگے اس سے خراب دور آئے گا، اللہ حفاظت فرمائے، اس سے خراب دور آئے گا. لیکن اگر ہم اس پہ جمے رہیں گے انشاءاللہ تو کوئی فتنہ، کوئی دور، کوئی آزمائش آپ پہ غالب نہیں ہوگی انشاءاللہ. اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ، دین غالب آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے غالب آئیں گے، قرآن غالب آئے گا. لیکن اگر ہم اس پہ جمے تو دوستو بزرگوں، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اختر بھائی بول رہے کہ اور تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. بات تو اتنی چل رہی ہے، مطلب پریشان ہو گئے، کس کے گھٹنے دکھ رہے ہیں، کس کا کیا دکھ رہا ہے. ملتے رہتا ہوں ان سے، بولا بہت تکلیف ہے. بولے ملا یار اب کبھی بیٹھے نہیں اتنا مسجدوں کے اندر، اب وہ 10 دن ایک جیسے بیٹھنا ہی پڑ رہا. اختر بھائی پکڑ لے رہے، میرے جیسے پکڑ لے رہے، حضرت پکڑ لے رہے، جب دیکھو پکڑ لے رہے. تو وہ بولے یار اتنا تو کبھی بیٹھے نہیں. ایک ساتھی تھا، ایک کی تشکیل کر رہے تھے، ہم نے قصہ سنا تھا آپ کو. ایک عمر دراز آدمی ہے، مارکیٹ کے وہ بیچارے، وہ بہت دور ہے، وہ بیچارے آتے ہی نہیں تھے مسجد. ان کو نا جماعت میں چلو، جماعت میں چلو، جماعت میں چلو کر کے ان کو نا پکڑے. ایک دن 3-4 سال ان کے پیچھے پڑے، پڑھتے ہی تھے نماز. تو جمعہ پڑھ لیے نہیں تو کوئی نماز نہیں تھی ان کو. ایک دن ان کو پکڑے لے گئے، اور وہ ایسی جگہ رک ملا، عمل نہیں، وہاں ویرودھی لوگ. چلو آیا وہ جیسی مسجد میں پہنچی جماعت. میں نے بولا بھائی دیکھو مسجد میں آ گئے، آپ جو ہے نا 2 رکعت تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو یہ پڑھنا پڑتی ہے. انہوں نے پڑھے، مشورہ کیے. پھر وہ اشراق کا وقت ہو گیا، اشراق پڑھو. اشراق پڑھے، اشراق کے بعد وہ تعلیم شروع ہو گئی. تعلیم کے بعد اس کو بولے بھائی ابھی چاشت کا وقت ہے، چاشت پڑھ لو. انہوں نے چاشت پڑھ لی. پھر وہ ظہر آ گئی ہے نا. پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں تھی، عصر آ گئی، وہ سنت پڑھے، نفل پڑھے. پھر مغرب پڑھے، مغرب کے بعد بولے سنت کے بعد اوابین پڑھو. اختر وجہ سے نعرہ آواز لگاتے، وہ اوابین پڑھے. اس کے بعد عشاء پڑھے انہوں نے.
तहज्जुद में उठा रहे उनको साथी, तहज्जुद में उठो। ऐसे तीनों दिन उन्होंने नमाजें पढ़ी। आखिरी दिन क्या बोलते मेरे को, बोले अमीर साहब 3 दिन में इतनी नमाज पढ़ा है, बोले मैंने 50 साल में नहीं पढ़ा, 50 साल में इतनी नमाज नहीं पढ़ा जितनी 3 दिन में बोले आपने पढ़ा दी नमाज। तो दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मतलब ये है कि दीन को अपनी मर्जी से नहीं चलाना है। उसमें एक अख्तर भाई जो इशारा कर रहे हैं, एक बात बोल देना चाहिए थी, वो ये कि भाई अपनी मर्जी से दीन पे मत चलो, ऐसा यानी अपनी मर्जी को मत लाओ दीन में, दीन के ताबे हम रहो। जैसे हम मस्जिद में आते तो इमाम के ताबे हैं कि इमाम हमारे ताबे, इमाम रुकू में जाता तो हम रुकू में जाते, इमाम सजदे में जाता तो हम सजदे में जाते, इमाम सलाम फेरता तो हम सलाम फेरते। तो दीन की जो मोटी मोटी बातें हैं ना, उसको अपनी जिंदगी में लाओ। जो जैसा बताया है वैसा करो, जितना बताया है उतना करो, है ना। वो जमात गश्त करती ना, वो जमात गश्त करती, आपने देखा होगा, तो उसमें जो अमीर रहता गश्त में, और रहबर को बोल देता तो गश्त खत्म हो गया। तो अमीर क्या करता, वो अब हिदायत दी गई है कि सबको जोड़ो वहीं पे और उनको बोलो कि भाई गश्त खत्म हो गया। तो क्या बोलता हो, वो ये बोलता है कि भाई देखो जैसा गश्त कर रहा था हमने वैसा गश्त नहीं किए, अब आइंदा इससे अच्छा करेंगे। तो आइंदा उससे बुरा होता हो गश्त। तो वो सिर्फ रस्म चल रही, क्या चल रही, ऐसे पूरी दुनिया में रस्म चल रही है ना। तो दूसरी पूरी दुनिया के अंदर रस्म चल रही। तो हर चीज में एक रस्म नहीं बनाना ऐसा। जैसे मुफ्ती साहब ने कुछ चीजें ऐसी बताया कि हमको कुछ मोटी मोटी चीजें उस पर हमको अमल करना है। जैसे मुफ्ती साहब ने पहले बताई है एहतिकाफ के ताल्लुक से, जो बाहर के लोग हमको मिलने आ रहे हैं। देखो अभी हजरत के कहने पे भी ताला मारना पड़ा कि नहीं बाहर, क्योंकि इतना हुजूम आ रहा है मिलने, आपके एहतिकाफ में खलल हो रही है। एहतिकाफ वालों से बात कर रहा हूं, है ना। हमको एहतिकाफ में आपस की बात से मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई एहतिकाफ टूट जाता है, हम आपस की बातचीत को बंद करें। क्या करें, आपस की बातचीत को, आपस की बातचीत, अपनी जरूरत की जो बातचीत है वो करना है। गप्पे मारना, बैठे रहना, इज्तिमाई हम, और पीछे नहीं बैठना दोस्तों। हम सूरह यासीन सुबह पढ़े जाती है, हम वो पीछे बैठे, यहाँ आगे बैठना है। खत्म ख्वाजगान की मजलिस होती है, आगे रहना, बयानात होते हैं, आगे रहना, नमाज हमारी आगे हो। थोड़े दिन बचे दोस्तों बुजुर्गों, 2-4 दिन बचे हैं, हमारा हर अमल आगे हो, पीछे कुछ ना हो दोस्तों। पीछे तो आने वाला जो इलाके के लोग है वो रहेंगे, हम पीछे बढ़ जाते हैं, आने वालों को जगह नहीं रहती। हमारे दोस्तों को कम बुलाए, हम तो साल भर दोस्तों के साथ रहते ही ना दोस्तों, रहते कि नहीं रहते, साल भर दोस्तों के साथ है, घर वालों के साथ है। अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ आए हैं तो कैसा रहे, जैसे बताया गया है वैसा करें। ज्यादा खाने बाहर से ना मंगाए, दोस्तों से ना मंगाए, है ना। कोई दावत दिया है तो उसके लिए कि वो अपने साथ किसी को ना लाए, कि कोई दावत दे रहा है एहतिकाफ वालों को तो उसके साथ कोई ना हो कि वो दूसरों को भी लेके आए। स्पेशल कोई खाने ना लाए अपने, तो यहाँ तो अल्लाह ने बेहतरीन इंतजाम करके रखा है आपका। बेहतरीन इंतजाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा इंतजाम हो रहा है कि शायद हमने गुमान भी नहीं करे थे। अल्लाह की जात देखो, अल्लाह के दर पे पड़े, अल्लाह मेजबान है हमारे। एक आम आदमी क्या, गरीब के आदमी क्या, कोई मेहमान जाता है तो कितनी कदर करता है, और अल्लाह तो सारी दुनिया के बादशाह है दोस्तों बुजुर्ग। हम उसके घर में पड़े हैं, हम सिर्फ इरादा करें, दिल में नियत करें, जबान नहीं खोलना है, इरादा करना है। जो चीज खानी अल्लाह हाजिर कर देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बनने की नियत पे अल्लाह फैसला करते, लेकिन हम नियत शबे कदर की करें, खाने की नहीं। खाना तुफिल में मिलेगा, खाना काहे में मिलेगा। हाँ, भैंस काय के लिए लेते हैं, दूध के लिए कि गोबर के लिए। अरे भैंस काय के लिए लेता आदमी, दूध के लिए। काय के लिए लेता, दूध के लिए लेता, लेकिन गोबर फ्री में मिलता ना, उसकी भी कीमत है। क्या समझ रहे हैं आप, पैसे बनते उसके, इस गोबर के लिए कोई खरीदता। तो दीन की मेहनत के लिए करो, दीन जिंदगी में लाने की दुआ करो, दीन जिंदगी में लाने की नियत करो, दुनिया खुद ब खुद चल के आ जाएंगी इंशाअल्लाह। आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। ऐसी ऐसी चीजें अल्लाह के रास्ते में खिलाते हैं दोस्तों। ये अल्लाह के रास्ता है। ये कौन सा रास्ता है, अल्लाह का रास्ता है, अल्लाह के दीन का रास्ता। अल्लाह के घर में हम पड़े हैं, कैसे कैसे चेहरे हो गए हमारे, देख लो। अल्लाह को रहम आ रहा कि मैं बंदे इतनी देर बैठे नहीं, है ना, इतनी देर में घरों मस्जिदों में रहे नहीं। अल्लाह देख रहे दोस्तों, और अल्लाह ये आजमाइश कर रहे। क्या कर रहे हैं भाई दोस्तों, और आजमाइश में जो कामयाब हो गया वो कामयाब हो गया, और जो आजमाइश में फेल हो गया वो फिर। थोड़े दिन बचे हैं, अच्छे से वक्त अपना गुजारो। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا رحم الراحمین یا حنان یا منان یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا رحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا خالق یا جبار یا غفار یا ستار، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں، روزے، تراویح، ذکر، تلاوت سب کو قبول فرما۔ اے اللہ آئندہ کے لیے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اس کو قبول کر کے پورے انسانیت کو ہدایت عطا فرما، پورے عالم میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے حالات دنیا میں ہیں مسلمانوں کے اوپر وہ ہمارے اپنے بدعمالی کی وجہ سے ہیں، اس کا یقین ہمیں نصیب فرما تاکہ ہماری نظریں ادھر ادھر نہ جائے، اپنی ذات پہ جائے۔ ہم کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے حفاظت بھی فرما، آپ ہی کی وجہ سے آپ ہی بچا سکتے گناہوں سے۔ یہ دور ایسا ہے کہ گناہ سے آدمی بچ نہیں پا رہا، آپ کے ہدایت سے، آپ کے فضل سے ہی گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ دین کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے میں انجانے میں جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما، موت تک صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جس ارادے سے، جس شب قدر کی تلاش میں اللہ کے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، سب کے اعتکاف کو قبول فرما۔ جو بھی لغزش، کوتاہی، غفلت اس کے اندر ہوئی ہے اس کو معاف فرما۔ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ کو معافی پسند ہے، ہم معافی مانگتے ہیں کہ اللہ جو بھی رمضان مہینے میں اعتکاف میں سستی غفلت ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد، مدارس، خانقاہیں، چلنے پھرنے والی تبلیغی جماعت کی چاروں طرف سے حفاظت فرما۔ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی بھرپور مدد فرما، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت نہیں ہے زمین سے پاک کرنے کے فیصلے فرما، ان کو ختم فرما، دنیا سے اکھاڑ پھینک۔ اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، جس طرح رمضان میں پابندی کے ساتھ اعمال کیے ہیں رمضان کے بعد بھی موت تک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپس کے جھگڑے کو ختم فرما، چھوٹا بن کے زندگی گزارنے والا بنا۔ سارے جھگڑوں کی جڑ بڑائی ہے اللہ، بڑائی کو ختم فرما۔ اے اللہ بڑائی کو ختم فرما، چھوٹا بن کے زندگی گزارنے والا بنا۔ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ ہمارے گھروں کو بھی دیندار بنا، گھر کی عورتوں کو بھی نماز کے پابند بنا، ان کو بھی گھروں کے اندر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بچوں پہ رحم فرما، بڑوں کی عزت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ آج بڑوں کی عزت ہماری زندگی سے نکل گئی، چھوٹوں پہ رحم کرنا ہماری زندگی سے نکل گیا۔ اے اللہ بڑوں کی عزت کرنے والا بنا، ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا، علماء کی قدر کرنے والا بنا، جو ہمارے اکابرین ہیں، جو حضرت ہے ان کی عزت کرنے والا ہمیں بنا۔ اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا رحمت۔